اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اتنے بڑے فوائد اور اتنی بڑی فضیلت ہے، میں پڑھ کر حیران ہو گیا اور آپ آج سن کر حیران ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ جس کو آپ نے صرف 7 دن کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی جو حاجتیں ہوں گی، جو مقاصد ہوں گے، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ پہلے احادیث کے اعتبار سے درود پاک کے فضائل سن لیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کو شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں دعا کے لیے ہمیں نام لکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ اور آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ جو بھائی اور بہنیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، مجھ سمیت تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کو رزق اور روزگار عطا فرما، برکتوں والا حلال رزق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ اے اللہ، جو بھائی اور بہنیں ہمیں خاص طور پر نام لکھتے ہیں دعا کے لیے، ان تمام ناموں کو آپ جانتے ہیں، تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما، ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، تمام رکاوٹیں ختم فرما کر اے اللہ نیک رشتے عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، درود پاک کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند احادیث میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، لیکن صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں، اور آپ کو وظیفہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو پہلے آئیں چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور کیا فضائل ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے تمام غم اور پریشانیوں سے نجات کا ایک پاورفل عمل ہے۔ درود پاک گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایک حصہ درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے دیگر وظائف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اچھا ہے، لیکن مجھ پر اور درود پاک پڑھا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا، ہاں یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور زیادہ کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 حصے کر لوں، یعنی 3 حصے درود پڑھا کروں اور 1 حصہ دیگر وظائف؟ فرمایا، اچھا ہے، لیکن اور زیادہ کرو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہی صرف درود پڑھنا وظیفہ بنا لوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا اور تمہارے تمام دنیا اور آخرت کے کاموں کا کفیل بن جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے
اور آگے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر نفاق سے بری اور آگ سے بیزاری اور بچاؤ لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہید کے ساتھ ٹھہرائے گا، یعنی جو 100 مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑھے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اس لیے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی۔ اور ایک جگہ حدیث میں یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت درود پڑھے گا تو اس پر انعام کیا ملے گا کہ میں اس امتی کی شفاعت کروں گا اور جنت میں لے جاؤں گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس شخص کو جو صرف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنے فضائل ہیں اور فوائد ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ آپ سب کثرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک تمام مسائل سے، تمام غموں سے، تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات دیں گے۔ لیکن کم از کم 100 مرتبہ یا پھر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام تو لازم پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے ناظرین، اب آپ وظیفہ سماعت فرما لیں۔ صرف 7 دن یہ عمل ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ ہر حاجت، ہر دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کریں گے، زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی اور آپ کے مقاصد اور مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ لگاتار 7 دن ایک وقت مقرر کر کے بس 7 دن میں ایک بھی دن کم نہیں کرنا۔ ان 7 دنوں میں ہر روز آپ نے 111 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے وقت جو مصائب ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں اس کے بعد آپ نے رب العالمین کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے رب کریم، مجھے میرے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، میرے مسائل کو حل فرما، میری حاجتوں کو پورا فرما۔ 7 ہی دنوں کے اندر رب کریم آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔